السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو باب نمبر 3 پڑھ رہے ہیں وہ ہے شہری سماجی تنظیم کا کردار اور سرگرم شہریت۔ شہری سماجی تنظیم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کو کمیونٹی کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس اصطلاح شہری سماجی تنظیم کا حوالہ اور اشارہ عام طور پر ریاست یا حکومت کے اختیار سے خارج سماجی تعلقات اور تنظیموں کی جانب ہوتا ہے۔ ایک شہری سماجی تنظیم ان گروہوں یا تنظیموں پر مشتمل ہوتی ہے جو شہریوں کے مفاد میں کام کرتے ہیں لیکن وہ حکومتی اختیار سے خارجی طور پر اور غیر منافع بخش شعبے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ تنظیمیں اور ادارے جو شہری سماجی تنظیموں کی تشکیل کرتے ہیں ان میں لیبر یونین، غیر منافع بخش تنظیمیں اور دیگر خدمات فراہم کرنے والے ادارے شامل ہوتے ہیں جو سماج کو اہم خدمات فراہم کرتے ہیں لیکن عام طور پر واپسی پر بہت کم وصول کر پاتے ہیں۔ یعنی کہ شہری سماجی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ سماج کی یعنی کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس کے مفادات کے لیے بنائی جاتی ہیں اور ایک کمیونٹی کے لیے یا ایک شہر کے لیے وہ اپنی خدمات انجام دیتی ہے، جن میں جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ غیر منافع بخش شعبہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نو پروفٹ نو لاس پہ آپ کے لیے ورک کر رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی منافع کا وہ نہیں ہوتا۔ ان میں کون کون سی تنظیمیں شامل ہوتی ہیں؟ ان میں لیبر یونین، غیر منافع بخش تنظیمیں اور دیگر خدمات فراہم کرنے والے ادارے شامل ہوتے ہیں جو سماج کو اہم خدمات فراہم کرتے ہیں، یعنی سماج کے لیے کام کرتے ہیں، سماج کو بہت ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لیکن عام طور پر واپسی پہ بہت کم وصول کر پاتے ہیں۔ شہری سماجی تنظیم کی درجہ بندیاں۔ شہری سماجی تنظیم کی درجہ بندیاں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف شہری سماجی تنظیمیں انصاف اور انسانی حقوق، معاشی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی حقوق کے شعبے میں سرگرم عمل ہیں۔ کچھ تنظیمیں مقامی حکومتی نظام کے عملی طریقہ کار اور اقتدار کی عدم مرکزیت، اختیار اور ذرائع سے وابستہ معلومات پر بنیادی سطح تک کام کرتی ہیں، جبکہ دیگر تنظیمیں انتخابی ترامیم، انتظامی تبدیلیوں اور معلومات تک لوگوں کی رسائی کو مرکز نگاہ بنانے پر زور دیتی ہے۔ شہری سماجی تنظیموں کے فرائض۔ تنظیموں کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ شہری سماجی تنظیموں کے وکالت، مشاورت اور وکالت، چندہ اور خیرات دینا، قانونی امداد کرنا، رابطے جوڑنا، پالیسیز بنانا، تحقیق کرنا، فنی معاونت اور تربیت وغیرہ۔ یعنی کہ ایک سماج یا ایک معاشرے کے لیے یہ کیا کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ مشاورت و وکالت یعنی کہ براہ راست ان سرگرمیوں میں انتخابی مہم چلانے اور راہ ہموار کرنے کے لیے کردار، براہ راست کارروائی، میڈیا نگرانی اور عوامی تعلیم سمیت شعور اجاگر کرنا شامل ہے۔ وکالت کے پروگرام کے اکثر پالیسی معاملات سے وابستہ ہوتے ہیں کیونکہ تنظیمیں انفرادی ہی لوگ عوامی پالیسی اور رسم و رواج کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ شہری سماجی تنظیمیں جمہوری حکومتی انتظامات کے محرکات کی حمایت میں دیگر تنظیموں کو مالی اعانات مہیا کرتی ہیں، یعنی کہ دوسری تنظیموں کو چندہ فراہم کرتی ہیں۔ قانونی امداد، ان میں انفرادی اشخاص اور تنظیموں کی قانونی امداد شامل ہے، یعنی کہ جو کمزور طبقہ جو ہوتا ہے ہمارا یا کوئی انفرادی شخص جو ہے جو قانونی سروس ہائر نہیں کر سکتا کسی وکیل کی، یہ اس کو سروس پرووائڈ کرتی ہے، معاشرے کے لیے پالیسی بناتی ہے۔ تحقیق، شہری سماجی تنظیمیں کی ان خصوصی معاملات پر تحقیق کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جو کمیونٹی کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے جو بھی تحقیق وغیرہ کی جاتی ہے اس میں کے لیے بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ فنی معاونت، شہری سماجی تنظیمیں ان مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے مشاورت اور فنی معاونت بھی فراہم کرتی ہیں جو دیگر تنظیمیں شناخت کرتی ہیں۔ اچھا، تربیت کرتی ہے ان تنظیموں میں اس میں وہ سرگرمیاں شامل ہیں جو انفرادی اشخاص کے خصوصی علم اور فنون کو ترقی دینے کے لیے تیار کی جاتی ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، معاشرے کے دوسرے عام لوگوں کی تربیت بھی کرتی ہیں کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ رضاکار، نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس۔ وہ شخص جو کسی معاوضے یا ادائیگی کے بغیر کسی تنظیم کے لیے کام کرتا ہے اس کو رضاکار کہتے ہیں، یعنی وہ اس کو کوئی سیلری وغیرہ کی نہیں ہوتی، وہ سیلری وغیرہ نہیں ہوتا، بنا سیلری کے فری آف کاسٹ کام کرتا ہے یا سماجی خدمت کے لیے کام کرتا ہے، اسے رضاکار کہتے ہیں۔ اور رضاکار جو ہے وہ سماج یا معاشرے کے لیے بہت اہم حصہ گردانے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے معاملات میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ رضاکار سرگرمی۔ رضاکار سرگرمی کیا ہوتی ہے؟ بہتر سماج کی تعمیر۔
رضاکار سرگرمی کا عمل عالمی معیشت میں اہم ترقی اور شراکت کا کردار ہوتا ہے۔ رضاکار سرگرمی کا عمل مختلف شعبوں کے درمیان سماجی تعلقات کو فروغ دیتا ہے اور حکومتوں اور ریاستوں کے درمیان پل بنانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ رضاکار سرگرمی کا عمل زیادہ جامع، محفوظ اور مضبوط کمیونٹی کی تعمیر میں مدد کرتا ہے، کمیونٹی اور پڑوسیوں کے درمیان سماجی ملاپ میں اضافہ کرتا ہے۔ رضاکار سرگرمی کا عمل سرگرم شہریت اور سماجی ترقی میں لوگوں کی زیادہ شراکت کو فروغ دیتا ہے۔ رضاکار سرگرمی کا عمل نوجوانوں کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور ماحولیاتی خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رضاکار سرگرمی کے عمل سے رضاکاروں پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، ان سے ان کی خودداری میں اضافہ ہوتا ہے، متعدد فنون اور صلاحیتوں میں اضافہ اور دیگر لوگوں کی امداد کرنے کے لیے ان کی محترک سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ رضاکارانہ سرگرمیاں یعنی کہ رضاکار کی سرگرمی جو سماج کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امید ہے یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا گھما ہوا چیپٹر ہے، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ اس کو 2 سے 3 بار سمجھو گے، پڑھو گے اور اس کے سوالات کو یاد کرو گے تو آپ ایزیلی کر لو گے۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پر اویلیبل ہوگا، تو آپ وہاں سے اس کو پک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔